آج مائیکروسافٹ کے بانی اور سربراہ بل گیٹس نے پاکستان کا ایک روزہ دورہ کیا ہے۔ ویسے تو اس عالمی شخصیت کی پاکستان آمد ایک اعزاز ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان بہت خوش ہیں اور بڑی اس پر مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بل گیٹس ایک متنازع شخصیت ہے۔ پوری دنیا میں ان کے امدادی کاموں کی شہرت ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہ ایک راز ہے۔ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں اور حقیقتیں لوگ وقتاً فوقتاً بے نقاب ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بل گیٹس کی پاکستان میں دلچسپی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عطا محمد تبسم، اور میرے ساتھ ہیں صحافی و تجزیہ نگار وجی احمد۔ تو وجی، آج کی جو بل گیٹس کی آمد ہے جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم عمران خان بہت خوش ہیں، ان کی شان نزول ہے کیا؟ بل گیٹس جو ہیں وہ اس وقت کورونا ویکسین کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ویکسینیشن کے پولیو کی ویکسین کے لیے شہرت حاصل کی۔ تو وہ ایک 2010 کی بات ہے، انہوں نے ایک بات راک فیلر رپورٹ آئی تھی، اور اس میں لاک ڈاؤن کا یہ منظر جو آج کل چل رہا ہے دنیا میں وہ پیش کیا گیا تھا۔ تو آج ہم اسی پس منظر میں، یعنی ایک ڈرامہ پہلے سے ایک شاید اسٹیج رچایا گیا تھا۔ بل گیٹس نے کیلیفورنیا میں ایک ٹیلی ویژن شو تھا، ٹیڈ شو کہلاتا ہے، وہ کہا تھا کہ اگر ہم نے ویکسینیشن کے حوالے سے اپنا کام بخوبی مکمل کر لیا تو دنیا کی آبادی کو 10 سے 15% تک گھٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، تو مین ایجنڈا تو ان کا یہی ہے نا کہ دنیا کی آبادی کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں کرونا ویکسین کے سلسلے میں بھی بہت سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور دواؤں کی کمپنیوں سے ان کے تعلقات کے بارے میں بھی امریکہ میں ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے مقدمات بھی کر رکھے ہیں۔ تو کیا ہے یہ سلسلہ ان کا؟ یہ بہت عجیب و غریب ہے کہ امریکہ نے ایک خاص پریشانی ہے امریکہ کو چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت سے۔ اصل میں پہلے تو وہ سوویت یونین جو ہے وہ اپنی اس کے مقابلے میں طاقت تھی، تو وہ اپنی فوجی عسکری قوت بڑھاتا رہتا تھا اور اس کے اوپر خرچ کرتا رہتا تھا، اور پھر روس نے، امریکہ نے اس کو اتنا زچ کر دیا کہ اس کی اکانومی، معیشت جو ہے وہ اس فوجی طاقت اور عسکری طاقت کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ لیکن چین جو ہے وہ اپنی عسکری قوت اتنی نہیں بڑھا رہا ہے جتنی وہ اپنی اقتصادی قوت بڑھا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کی کرنسی جو ہے، چائنا کی کرنسی، وہ بہت جلدی عالمی عالمی کرنسی بن جائے گی۔ عالمی کرنسی بن جائے گی، اور امریکہ کا سارا خوف جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ڈالر جو ہے اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ چین کے پاس تو اس کا منصوبہ ہے کہ وہ کس طرح سے ڈالر کو جو ہے وہ عالمی معیشت سے باہر کرے، وہ واپس سونے کو واپس لانا چاہتا ہے، گولڈ کو واپس لانا چاہتا ہے بطور زر، جو پہلے کے طور پہ جو عالمی جو جسے آپ کہتے ہیں فورن ایکسچینج، تو فورن ایکسچینج کی جگہ وہ گولڈ ایکسچینج کو لانا چاہتا ہے، اور دنیا کے سامنے کسی نہ کسی دن یہ اعلان ہو جائے گا، اور اس دن امریکہ کی معیشت دھڑام سے بیٹھ جائے گی۔ وجہ ایک جو صورتحال میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ بل گیٹس جو ہیں، یہ ان کے پاس کسی ملک کی صدارت بھی نہیں ہے، نہ یہ کسی ملک کے وزیر اعظم ہے، نہ ان کی کوئی ایسی بڑی شخصیت کے طور سے جو اسٹیٹ کے سربراہ کی ہوتی ہے، وہ شخصیت بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو جو درجہ دیا جاتا ہے، جو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ مملکتوں کے سربراہوں کی طرح دیا جاتا ہے۔ اور آج پاکستان میں تو ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بل گیٹس کو نشان پاکستان کا جو دوسرا بڑا ہمارا
اعزاز ہے ہلال پاکستان کے، ہلال پاکستان سے نوازا ہے. تو یہ بھی بڑی وہ ہے کہ ابھی ان کے کسی کارنامے کی اور کسی ایسی امداد کی بھی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے دھڑ سے ان کو نشانے یہ ہلال پاکستان کا اعزاز دے دیا. اچھا آپ یہ غور کریں کہ دنیا جو ہے وہ معمولی سی معمولی دوا، جو سر درد کی دوا ہے، وہ بھی اب 20 روپے کی اور 30 روپے کی جو قیمت میں مل رہی ہے. پہلے بہت سستی ملتی تھی، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ دوا جو ہے وہ مفت میں نہیں ملی آپ دواؤں کے حوالے سے. اب یہ بتائیے اتنی مہنگی ویکسین لوگوں کو مفت لگائی جا رہی ہے، تو اس پر خرچ کون کر رہا ہے؟ یہ خرچ حکومت پاکستان اپنے سے نہیں کر رہی، یہ بل گیٹس جو ہیں یہ اس دوا پر خرچ کر رہے ہیں، اس بل ویکسینیشن. گیٹس کا تو ایک حوالہ بہت بڑا یہ بھی ہے نا کہ وہ پولیو کی ویکسین کے سلسلے میں پوری دنیا میں انہوں نے کام کیا ہے. اور پولیو کے بارے میں پاکستان کے اندر تو ابھی تک جو ہے لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور ہماری حکومتوں نے بھی، جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی پولیو کے کیسز کو بہت فالو کیا، اور اس میں بہت ہماری قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی. کبھی ہمارے حفاظتی عملے کے پولیس والے ہلاک کیے گئے، شہید کیے گئے. کبھی ہمارا جو ویکسین کا عملہ تھا، خواتین بھی تھی اور دوسرے ان پر حملے ہوتے رہے. ان پر حملے ہوتے رہے. تو لیکن اس کو ابھی تک جو ہے صوبہ سرحد میں تو پولیو کی ویکسین کے بارے میں لوگوں کا ایک پکا نظریہ ہے کہ وہ ویکسین نہیں لگواتے. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو کوئی انجیکشن وغیرہ لگواتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اچھا یہ تصور تو ہے ان کا. دیکھیے اصل میں اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت زیادہ یہ جو پہلے اسامہ بن لادن کی تلاش میں جو ہے وہ پولیو ویکسین ان کے ذریعے کو استعمال کیا تھا امریکہ نے. تو ڈاکٹر شکیل آفریدی اسی چکر میں پکڑے گئے، گرفتار ہوئے. بلکہ وہ اسی کے ذریعے تو انہوں نے بن لادن تک پہنچے. اور یہ مطلب یہ کہ دیکھیے کہ یہ سازشیں کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو پلانٹیڈ کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے برسوں پہلے ڈاکٹر شکیل کو اپنا اعلی کار بنایا، اور پھر کس طرح سے یہ بن لادن تک ایبٹ آباد میں پہنچے، یہاں تک کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو، ہماری جو لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں تھا اور آپریشن ہو گیا تھا. بالکل. وہ تو ایک چونکہ ہم اس پر بات کریں گے تو بہت دور چلے جائیں گے، لیکن ان کی آمد کا پاکستان کیا مقصد تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں، کیونکہ یہ ان کے پاس یہ مائکروسافٹ جو کے مالک ہیں، اور یہ ایک ایسا پروگرام، سافٹ ویئر پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں جو اپنے کمپیوٹرز میں استعمال ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعہ ہے جو. اور اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ بل گیٹس کی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی، اصل میں بل گیٹس کا نام زیادہ نمایاں ہوتا ہے، دوسرے ساتھیوں کا نام کوئی نہیں لیتا. وہ اسٹیو جابس کا کوئی نام نہیں لیتا جو اس کا انتقال ہو گیا، وہ کینسر سے مر گیا. تو جس نے پہلا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو ہے وہ ایپل کی صورت میں، ایپل. ہاں یہ تو ایک مائکروسافٹ کی دنیا میں اور یہ آئی ٹی کی دنیا میں یہ شکست تو رہی نا، یہ جنگ رہی ہے، بالادستی کی جنگ. یہ بہت یہ شخصیت ان کی بہرحال اس لحاظ سے قابل توجہ ہے کہ یہ دنیا کے مالدار ترین اشخاص میں اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ یہ مال و دولت بھی تو اسی طریقے سے کمایا ہے نا. مطلب یہ کہ اب اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، بھارت میں بھی اس کے بارے میں میرا خیال ہے بہت تحفظات ہیں. اب بھارت کے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ پولیو کی ویکسین اور کرونا کی ویکسین اور بل گیٹس جو ہیں. اصل میں ان کے اوپر کئی چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ جو پسماندہ بدترین ممالک ہیں بیچارے، جو جانتے نہیں، دنیا سے واقف نہیں ہیں، علم سے واقف نہیں ہیں، تو پسماندہ ممالک میں انہوں نے جناب ان کے ایسوسیشن نے کام شروع کیا. انہیں بڑھتی آبادی سے خوف ہے. چین کی آبادی بڑھ گئی، اس کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی، اس کے پاس مارکیٹ آ گئی، اس کے پاس لیبر پاور آ گئی، یہ ساری چیزیں. یعنی پس منظر تو یہ ہے. اچھا وہاں پر جو ان ممالک میں جب یہ گئے تو نہ وہاں پر اساتذہ کو اور سائنسدانوں کو اور والدین کو خبر ہوئی، بلکہ حکومتیں بھی خبر تھی کہ یہ فاؤنڈیشن کیا کھیل کھیل رہی ہے. اور ویکسینیشن کی مہم کی آڑ میں جب انہوں نے وہاں کام کیا تو بھارت کے اندر جب
عجیب بات ہے کہ بھارت میں جب انہوں نے پولیو کو کے خاتمے کی مہم چلائی تو پولیو کیسز بڑھ گئے. پاکستان میں بھی پولیو کیسز بڑھتے رہے, لیکن اس سال جو ہے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں پولیو کیسز 0 پہ پہنچ چکے ہیں. اور عالمی ادارے صحت اور یونیسیف کے تعاون سے, یعنی انہوں نے عالمی نیٹ ورک کو استعمال کیا, اور خود کینیا میں خواتین کے اندر نئی پیچیدہ چیزیں ہو گئی. اچھا, کرونا کے حوالے سے بھی یہ ہوا تھا کہ پچھلے سال یہ بڑے ٹویٹس کیے گئے اور پی ٹی آئی والوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ بل گیٹس نے ان کی تعریف کی ہے کہ پاکستان میں, حالانکہ وہ بات ایسے نہیں تھی. وہاں تو بل گیٹس نے جو موازنہ کیا تھا اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ کسی حد تک انہوں نے قابو پا لیا ہے, لیکن بھارت کے اندر اس وقت زیادہ صورتحال خراب تھی. جی تو میرا خیال ہے کہ بل گیٹس کی جو آمد ہے اس کے پیچھے کوئی خفیہ ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے کے بارے میں ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ضرور منظر عام پر آئیں. اچھا, میں آخر میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو 2 چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں پاکستان میں ایک دن کے دورے میں, ایک تو وہ کورونا کا ویکسینیشن سینٹر جہاں سے کورونا کے پروگرام کو پاکستان میں کنٹرول کیا جاتا ہے, این سی او سی کا, اور دوسرا وہیں پر پولیو کے بارے میں انہوں نے معلومات کی کہ پولیو کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو اب ہم ان کی ماضی کی جو دوسرے ممالک میں ان کی سرگرمیاں اور پر اعتراضات, خود امریکہ میں جو ہے وہ یہ سابق امریکی صدر کے خاندان کے جو لوگ ہیں بل گیٹس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, کینیڈی صاحب, رابرٹ ایف کینیڈی جو اس جان ایف کینیڈی کے بھائی ہیں, تو انہوں نے مہم چلائی ان کے خلاف اور کہا کہ غیر اخلاقی. ہاں, یہ بات تو ہے نا کہ یہ دواؤں کی کمپنیوں نے جس طریقے سے لوٹ مار مچا رکھی ہے پوری دنیا کے اندر, جس طریقے سے لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ان کو صحت کے نام پر مہنگی دوائیاں فروخت کی جاتی ہیں, یہ ایک کاروبار ہے, ایک مافیا ہے, اور بل گیٹس اس مافیا کے حصہ ہیں. پوری دنیا میں وہ تحقیق کو اور اس کو تو پشت پناہی کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ان کا جو یہی ہوتا ہے کہ ویکسین بنے گی, ویکسین بکے گی, ویکسین مہنگے داموں پہ لوگوں کو خریدنا پڑے گی. اور کرونا میں ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے جو ہے ہر قیمت پر اپنی جان بچانے کے لیے کرونا کی ویکسین خریدی. یہ خریدی, اور اصل میں دوسرے یہ کہ انہوں نے چائنیز ویکسین کی بڑی مخالفت کی, اس کو کہا غیر مؤثر ہے اور فلاں ہے. تو یہ ساری باتیں بہت ایک ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی ہیں کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے, کس ایجنڈے پر یہ آئے ہیں. تو بہرحال آپ اس کے بارے میں مزید کچھ کہتے ہیں تو دیکھیے. جی ناظرین, آج کا پروگرام ہم انہی سوالات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ بل گیٹس کی آمد کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا, اور اس ملک سے ان کی اتنی دلچسپی کیوں بڑھ گئی ہے, اور وہ ہمارے یہاں پر پولیو کے اقدامات یا کرونا کے جو اقدامات ہیں ان میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں. جن پہ آئندہ کسی پروگرام میں بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.